ابن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسا کہ فرمایا کہ انسان پر 4 دور گزرتے ہیں۔ پہلا دور تو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، دوسرا دور دنیا ہوتا ہے، تیسرا دور عالم برزخ ہوتا ہے، اور چوتھا دور اس کا عالم آخرت ہوتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دوسرے دور میں ہیں۔ یہ دور ہماری زندگی کے کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے چلتا ہے۔ تو جس کی جتنی عمر ہے اپنی عمر کے اعتبار سے اس دنیا کے دور میں وقت گزارے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کے دور میں آ گئے، اس دنیا کے دور میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہاں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ ہم یہاں کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، سب سے ہماری دوستی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، ان کا غم ہمیں اپنا غم لگتا ہے، ہمارا غم ان کو اپنا غم لگتا ہے، ہم ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے ہمارے اس دنیا میں، اس دنیا کے دور میں چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل یہاں لگ جاتا ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا نا یہاں سے جانے کا، اور ہم اس بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس طرح کی بات کرے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یا کوئی مرنے والا ہے، یا کسی کا انتقال ہونے والا ہے، یا موت کا تذکرہ نکل آتا ہے تو ہمیں پسند نہیں آتا، کیونکہ ہمارا یہاں دل لگ گیا۔ تو چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر پاتے، لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ اس سے محبت بھری دنیا سے ہم کیسے نکلے۔ بالآخر ہمیں اس دنیا کے دور سے نکل کر عالم برزخ کے دور کی طرف جانا ہوتا ہے۔ کوئی 50 سال بعد جاتا ہے، کوئی 60 سال بعد جاتا ہے، کوئی 70 سال بعد جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی چلا جاتا ہے، کوئی بھری جوانی میں چلا جاتا ہے، 20 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے۔ جاتے سب ہیں، جانا سب کو پڑے گا۔ تو جانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم پہلی بار نہیں جا رہے، یا آپ پہلی بار نہیں جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سلسلہ دیکھا ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لوگ انتقال کرتے ہیں، دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کچھ نیا نہیں ہونے والا۔ تو یہ سب کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بعد بھی چلتا رہے گا دنیا کا دور، اور دنیا سے لوگ جاتے رہیں گے، ان سے محبت کرنے والے ان کو رخصت کر کے روتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بالآخر ان کو بھول جائیں گے۔ تو یہ دنیا کا دور ہے جو یہاں سے گزارنے کے بعد ہمیں جانا پڑے گا عالم برزخ کی طرف۔ اور عالم برزخ کی طرف جانے میں زیادہ تکلیف اس کو ہوگی جس کا دل زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہوگا، زیادہ دنیا سے محبت اس کو ہوگی۔ دنیا میں اس کا دل مختلف جگہوں پر پھنسا ہوا ہوگا، کاروبار میں پھنسا ہوا ہوگا، اس کی پسندیدہ چیزوں میں پھنسا ہوا ہوگا، دوستیوں میں پھنسا ہوا ہوگا، رشتہ داریوں میں اس کا دل لگا ہوا ہوگا۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ دوست احباب عزیز رشتہ دار کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، یہ ادا تو کرنا ہی پڑے گا، ان سے محبت بھرا سلوک کرنا ہی پڑے گا، ہر ایک کے رشتے کے اعتبار سے اس کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس حق دینے کے ساتھ ساتھ آیا وہ آخرت والی منزل کی طرف بھی دھیان ہے یا نہیں ہے، جانے کا ذہن ہے یا نہیں ہے، اس کی تیاری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی تیاری ہماری زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس میں وہ نظر آتی ہے کہ اس کا کتنا ذہن ہے یہاں سے جانے کا، اس کی کتنی فکر ہے کہ اس کو یہاں سے جانا ہے۔ وہ فکر، وہ سوچ، وہ خوف اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ کیا یہاں ظلم و زیادتی کرنی ہے، ناانصافی کرنی ہے، حقوق پامال کرنے ہیں اپنے سے متعلق لوگوں کے، یا ان سب چیزوں کی پاسداری کرنی ہے تاکہ میری یہ والی برزخ والی زندگی اچھی گزرے۔ تو یہ اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے کہ آیا اس کو کتنی فکر ہے۔ تو عالم برزخ کی طرف جانے میں اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا دل یہاں دنیا میں زیادہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب میرا دل لگ گیا نا یہاں دنیا میں کیسے جاؤں یہاں سے؟ بالآخر ایک موت ہے جو ہمارا یہ سارا سلسلہ حیات اس دنیا سے منقطع کر دیتی ہے۔ اب ہم کسی سے مل نہیں سکتے، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتے، اپنے کاروبار کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا تھا وہ اب ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے کام پر نہیں جا سکتے، ہم اپنے تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکتے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سوگ کا ماحول ہے اور ہم بھی غمزدہ ہیں کیونکہ ہم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں پا رہے۔
اور ایک طرف ہمارا پورا خاندان ہے، دوست ہے، جس کو جیسی محبت ہے وہ اس طرح غم میں مبتلا ہے، سب غمگین ہے، تو موت سب پر غم طاری کر دیتی ہے، ہر طرف سوگ کا ماحول ہو جاتا ہے. تو کیا واقعی موت غمگین کرنے والی چیز ہے، غم زدہ کرنے والی چیز ہے؟